ساحل بھائی، ابھی تک جو سمیشن اگر میں دوں، واسی صاحب نے قومیت کا تصور دیا اور لسانیت کا تصور دیا، اور پھر وہ ایک آئیڈینٹی جو ہے ہماری اکراس 2 بلین، وہ توحید اور شخصیت رسول اللہ کی بنیاد پر کی قائم کی جا سکتی ہے۔ مغیرہ بھائی نے اسٹینڈرڈس کی بات کی کہ جن کے مطابق ہم اپنے اختلافات کو منیمائز کر سکتے ہیں، اور جب ہوئیں تو ان کو ہم کس طرح سے ایک سیف انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں، روبسٹلی کریں لیکن ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہوئے۔ ایک نیا اینگل اور ڈائمنشن معین بھائی نے انٹروڈیوس کیا کہ جو پریکٹیکل لیوڈ ریالٹیز ہے بچوں کی، آج کل کے یوتھ کی، جن سے آپ کا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، ان آئیڈیلس کی نہیں ہے جن کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اسی کے اوپر آپ کہہ لیں کہ تھوڑی ایک وضاحت یا ایک اور پیوٹ جو تھا طلحہ بھائی کا تھا کہ ایز somebody who is like a lay person in terms of religion بٹ ایک پروفیشنل میڈیا ہاؤس رن کر رہے ہیں اور 10 سال سے 15 سال سے انڈسٹری میں وہ جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے معاشرے میں، بیکاز پاکستان کی اسٹوریز وہ ٹیل کرتے ہیں، تو ہی ہیز اے فیئرلی ڈائیورس آئیڈیا اور پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہی فیلز دیٹ ریلیجیس موومنٹس ہیو بیکم کلٹس یا ہابیز، یا ایٹ دا منیمم ہابیز، ایٹ دا ورسٹ کلٹس، پریکٹیکل ایکشنیبل اسٹیپس نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے میں اور تھوڑا بلڈ اپ کروں گا تو اور اینٹیسپیٹ کریں۔ نہیں دو چیزیں نا مکس ہو رہی ہیں، ایک دو پریمس الگ ہو گئے ہیں، ایک تو آئیڈینٹی کا پریمس ہے اور ایک یونٹی کا پریمس ہے۔ تو ابھی تک یونٹی کے پریمس تک تو آرگومنٹیشن میں سن رہا تھا، اب طلحہ نے آئیڈینٹی کا پریمس جو ہے نا، یہ ریپلیس اٹ ان، میں دونوں کو الگ الگ ان مقدموں کو سلجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا دیکھیں، کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ فلاسفی کے اوپر تب تک اکٹھی نہیں ہوتی جب تک فلاسفی کا فالو تھرو بایولوجیکلی ان مارکرز کے اوپر نہ ہو۔ میں ابھی آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں، تھوڑی سی میں ٹیکنیکل بات کرنے سے اجتناب کرتا ہوتا ہوں، اسپیشلی جب کوئی ایسی ٹرمنالوجی ہو جو اس کا آپ کو ایکسپوجر نہ ہو، تو اس لیے میں بہت عام فہم کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنے مرضی آپ لوگ اکٹھے پڑھ لیں، جتنے مرضی، صبح فجر کی نماز پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں، حج بھی ہم لوگ سب اکٹھے کرنے جائیں، ہم لوگ روزے اکٹھے رکھیں، افطاری سحری پہ اکٹھے ہوں، یہ یونٹی نہیں ہے۔ اوکے، غور سے سمجھیں اس بات کو، بایولوجی کو ڈینائی نہ کیا کریں، ہم سب بایولوجی کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سیرہ کو نفسیات کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سائیکالوجی ڈیولپ کی، اور یہ جو ہمیں کتنے سالوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم چونکہ مسلمان قوم ہیں اس لیے ہم یونائٹ ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہوتی یونٹی۔ جب تک کہ اسلام کو سیرہ کے اینگل سے آپ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بایولوجیکل مارکرز کو کس طریقے سے اس فاؤنڈیشن پہ جا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اور دنیا کے کسی بھی انسان نے جب ایک گروپ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو فجر کی نماز پہ اکٹھا نہیں کر سکتا، نہ حج بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس بندے کا ہاتھ پکڑتے ہیں جو مصیبت میں میرے کام آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ میں جتنے مرضی میرے فجر کے نمازی ہوں گے، میرے بھائی کے لیے اسپتال نہیں پہنچے گا ان میں سے کوئی، وہ میں ان کے ساتھ یونائٹڈ نہیں ہوں۔ اٹ از ویری سمپل کانسیپٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو تواتر ترین سننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک پیچھے مقتدیوں کی طرف کرتے تھے اور سب سے 3 سوال پوچھتے تھے، اور غور سے سمجھیں ان سوالوں کو کہ کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ابھی فجر کا وقت ہے، کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ کس نے صدقہ کیا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین جو ہے نا یہ فرقان کی طرح بیٹھا ہے۔ مسلمان لڑکے اور لڑکی کے سامنے مسلمانوں کے بزرگان مجھ جیسے فیل ہو گئے، کیوں؟ مصیبت میں کام نہیں آتے ہم۔ کامن سینس کی بات ہے کہ میرے بچے کو آ کے 6 بندے قتل کر رہے ہیں اور سارے توحید، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں۔ خود سوچیں ہم اتنی دور جاتے ہیں، اللہ نے بلایا ہمیں حج کے لیے، 6 مرلے دور فلسطین میں بچی میری مر رہی ہے، پوری قوم آ کے 6 مرلے دور سے واپس چلی جاتی ہے۔ اس طرح یونائٹ ہوں گے ہم؟ اس طرح اس بایولوجی کے خلاف بات ہے نا۔ بایولوجیکل مارکرز وہی ہیں جو سمپل ہیں میرے اور وہ غیر مسلم کے بھی ہوئی ہیں، برازیل نے بھی ہوئی ہیں۔ آج برازیل نے اگر فلسطین کا ساتھ دیا تو فلسطین پاکستانیوں کے ساتھ جھنڈے میں ملائے گا، کلمے پڑھے گا ہمارے ساتھ، کہ نہیں؟ برازیل کے ساتھ یونائٹ ہونا چاہیے۔ They deserve to do whatever they're going to do. It's common sense. So جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوہ حسنہ کو جو موسٹ کرٹیکل ہیں، کہ جب قوم پہ یا انسان پہ نیڈ آتی تھی تو کون پہنچا تھا؟ میرا نبی پہنچ جاتا تھا۔ بنو قینقاع کے ساتھ ایک لڑکی کا حجاب اتارنے کے اوپر پوری کی پوری فوج نے چڑھائی کر دی تھی۔ ایسے نہیں قوم یونائٹ ہو جاتی ہوتی کہ ہم اکٹھے افطاری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک کہ ہم بیسکس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پریکٹیکل اسٹیپس کے، یہ پریکٹیکل اسٹیپس سمپل سے پریکٹیکل اسٹیپس ہے کہ مسلمان علماء کو چاہیے تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف، ہمیں آپ کی ضرورت فلسطین میں اس وقت، کیوں؟ کیونکہ میرا جو شفا کا جو 20 ایئر اولڈ 18 ایئر اولڈ ہے، یہ اسلام سے
انصاف کر جائے گا. اسلام کا دائی تو میں ہوں, کسٹوڈین تو مولوی صاحب ہیں. مجھے سٹیکس نہیں پتا آپ نے کہ میرے پوتے جو ہیں وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. کامن سینس کی بات ہے کہ وہ متنفر ہوں گے. زیادہ بڑے لاجیکل راکٹ سائنس آرگیومنٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ کہیں گے میں نے اس دین کا کیا کرنا ہے جو مصیبت میں نہیں کام آتا میرے. تمہارے فلسفے کے لیے میں کیا کروں گا, کھجوریں اکٹھی کیا کروں افطاری کے لیے. یہ کوئی بدھزم ہے. اٹ از ویری کامن. آپ لوگ جب فلسطین کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا جو آپ کے آنسو گرتے ہیں, اس سے کرو اللہ کی قسم کئی زیادہ آنسو سویڈن کی غیر مسلم کرسچنز بہاتی. آئس لینڈ میں فلسطین کے لیے جو پولیٹیکل موومنٹ کی گئی ہے, یا ساؤتھ افریقہ میں, وہ کسی مسلمان ملک نے نہیں کی. ڈر تو ان کو بھی ہوتا ہے. اس بیسک بایولوجی. سو جو دین مصیبت میں کام نہ ہے, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کیوں نہیں کیے وہ جب وہ بندے مر رہے تھے. تمہارا کام ہے. دس از دا, یہ اتحاد اور یونٹی کی آیتیں یہ ہیں, یہ مارکرز ہوتے ہیں. اکٹھے روزہ یا اکٹھے حج, آپ اتنے ہم سب کے سب حج کر چکے ہیں. کوئی سے 6 حاجیوں کے نام بتائیں جو آپ کے ساتھ تھے. وہ حبشی تھے, ایتھیوپیا سے آئے تھے, ٹونیزیا سے آئے تھے, کسی کا بھی نام نہیں پتا. یہ یونٹی تو نہیں ہوتی نا. مگر آج تک آپ اس بندے کا نام نہیں بھولے, چاہے وہ کرسچن تھا یا یہودی تھا, مسلمان تھا, جو مصیبت میں آپ کے کام آیا تھا. یونٹی ایسے کریٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرہ میں رکھا ہوا ہے بات. سو جب ہم ان 5 رکعتی اسلام کے اوپر رہیں گے تو پھر یونٹی نہیں آنے والی. ہم ایک دوسرے کو اچھی اچھی خبریں تو سنا لیں گے, مگر جب جہاد کا ایلیمنٹ نکال دیں, جہاد کیا ہے؟ جہاد مصیبت میں کام آنے کا نام ہے. کہ جو میرے اوپر چڑھ دوڑے, ایک بندہ آ کے اس کو پکڑ لیا. یہ والا رکن ہم نے ایسے سائڈ پہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ ایک پائپ ڈریم رکھا ہوا ہے اپنے اندر کہ بھئی یہ تو اس کی بایولوجی سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں اس کی سائیکالوجی سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کی صرف ہسٹوریکل ویلیو دیتے ہیں. تو ابھی آپ نے اللہ کہہ رہے تھے نا کہ پرانی باتیں ہیں تو ابھی اپلیکیبل نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ بایولوجی ہے, یہ اتنی اپلیکیبل ہے. آخرت والے قیامت والے دن کا جو آخری بچہ پیدا ہوگا نا, وہ بھی اسی بایولوجی کے ساتھ ہوگا کہ جو میری یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایولوجی. آدم علیہ السلام کی پروجنی, ہم آدم کی اولاد ہیں. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. The desire for conflict is coming and rooting from the desire for power, and the desire for power is rooting from our progeny, because ہم جنت میں پیدا کیے گئے انسان ہیں. عورتیں سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہتی ہیں کیونکہ جنت میں پیدا کیے ہیں. آدمی سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہتے ہیں. کانفلکٹ تو آئے گا ہی آئے گا. جب کانفلکٹ آئے گا تو وہاں پہ اسلام کا سولوشن آ جاتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا کہ تم اپنی مرضیاں کرتے پھرو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ اسلام بایولوجی کی آواز ہے, اسلام سائیکالوجی کی آواز ہے. اسلام صرف ہسٹری کی آواز نہیں ہے کہ عمر بن خطاب کا نام لیا تو وہ پرانی باتیں. نہیں, وہ اتنی بایولوجیکلی کریکٹ ہیں. ایکچولی وہ اتنی زیادہ بایولوجیکلی کریکٹ ہیں کہ آج کل کا جری ترین وہ مشن جو کہ ہیومینیٹیرین نام پہ ہو, چاہے اب مسلمانوں کے نام پہ بھی ہو, وہ اتنی کریکٹنیس کے ساتھ نہیں اپلائی کیا جاتا کہ مسلمان خود ٹیریفائی ہو جائیں کہ میں جہاد کے دوران بھی وہ غلطی نہ کروں کہ یہ نہ ہو میرے مسلمان مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں. اتنے کریکٹ پیرامیٹرز کے ساتھ وہ اپنے میجرز لیتے ہوتے. آپ کو آج میں بتاؤں کہ آج علی یا محمد یا جنید نام ہے کوئی بندے ہیں, آج میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میرا 500 بندوں کا خاندان ہے. ہم بے شک کراچی میں رہتے ہیں, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, مگر آپ کو کوئی مصیبت آیا, آپ نے بس ایک SMS کرنا ہے. سوچیں میری کیا ویلیو ہو جائے گی آپ کے ساتھ. یہ مسلمانوں کی ویلیو ہوتی ہے. میرے کلمے, میرے روزہ, میرا نماز, میری زکوٰۃ, میرے حج سے آپ کو میری کوئی ویلیو نہیں ملے گی جب تک کہ میں وہ آہنی ہاتھ نہیں بنوں گا کہ بھئی میں تیری مصیبت میں کام آنے والا ہوں. سو کوئی بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, ایبسلوٹ پلاسیبو پلاسٹک کی ساری باتیں. جب تک کوئی مجاہد نہیں ہے تب تک میں اس کے ساتھ یونائٹ ہو ہی نہیں سکتا نا. میری مصیبت میں نہیں کام آئیں گے تو میں نے آپ کی مسکراہٹوں کا چار نہیں ڈالنے. ہر بندے کا یہی نعرہ ہے, میرا نہیں ہے خالی. ہماری شادیوں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. ہمارے جنازوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, میٹرز. سو اٹ از بیسک بایولوجی. اس کو مت ریفیوٹ کریں. جتنی مرضی ہم کہانیاں سنا لیں دوسرے کو, جب تک کہ فلسطینیوں کے لیے پاکستانی جائیں گے نہیں تب تک ہم مسلمان قوم ہیں. اور یہ صحیح کہا تھا آبادی صاحب نے کہ جب تک پاکستان کا مارکر اسلام پہ سبمٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کا مارکر مسلمان کے لیے کینسر ہے. کیونکہ ہم پاکستانیت کے اندر فلسطینیت کو الگ کر کے ان کی بچیوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی کام نہیں تمہارے سے. دس از وائی شرف صاحب کا جو سب سے پہلے پاکستان تھا نا, وہ بیسیکلی امریکہ فرسٹ کے گوروں سے مستعار لیا گیا ایک فلسفہ تھا. ٹھیک ہے, وہ مجھے اس لیے چبھتا تھا کہ بھائی تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب فرسٹ, یہ اس کے علاوہ ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ اور میں, ہم دونوں کو چلو ایٹ لیسٹ ایک ہی طرح کے ڈر ہیں. ابھی تو ہمارے ڈر بھی مختلف ہو جانے, 2-4 نسلیں اور پیدا ہو جانے, ایسے کارنامے کرنے ہمارے بچوں کو. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ
جب تک کہ سیویئر فلاسفی کا فالو تھرو لے کے نہیں آتا تو اس کی فلاسفی سے ہم آہنگ ہونے اس کی فلاسفی سے آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں. جو بھی سیویئر ہوگا اس کا فلسفہ آپ کے اندر سیپ ان کر جائے گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان خود والا انیشیٹو لیں اور ہمارے بچے اور بچیاں وہ پریشر میکینزمز وہ بٹنز بن جائیں کہ پاکستان کا مولوی اور پاکستان کا عالم ڈر جائے کہ اگر ہم نے اسلام کا فالو تھرو نہ کیا تو ان لوگوں نے ہمیں اپنی مسندوں سے اتار دینا ہے. کیوں میں مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں؟ نواز شریف یا عمران خان نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اسلام کا کسٹوڈین ہوں, میں موریلٹی کی کلاس کے اوپر فلسفیانہ تفکر کرتا ہوں, کبھی بھی نہیں کہا. نہ ہی وہ میں ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتا. نہ کبھی آرمی نے کہا ہے, نہ کبھی سول نے کہا ہے, نہ بیوروکریسی نے کہا ہے, نہ پولیٹیشینز نے کہا ہے. وہ خود کہتے ہیں سر ہم تو بالکل ہم تو اسلام آباد کے ہم پہ تو شیخ رشید جیسے بندے. They never ever claim it. I don't blame them. I blame the person جس کے کتاب کے اندر یہ سیویئر شپ تھی. وہ کتاب کھول کے ممبر پہ بیٹھتا تھا اور وہ آیتیں چھپا لیتا تھا. That's it. جو کام آنی ہے میری آیتیں, جس کی وجہ سے پورے 25 کروڑ مسلمانوں نے آ کے مجھے بچانا ہے پنڈی اسلام آباد میں, وہ والی آیتوں کی ٹریننگ ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم کلمہ توحید کے اوپر ہم سب مسلمان یونائٹڈ ہیں. نہیں, ہم نہیں یونائٹڈ. ہم صرف اور صرف سیوری شپ کے اوپر کسی کو مصیبت میں جان بچانے کے اوپر یونائٹ ہو سکتے ہیں. اکٹھے کلمہ پڑھ لینے سے آدھے گھنٹے کی گپ شپ تو ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ یونٹی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں نے مسلمانوں کو بری طریقے سے پٹک کے مارا ہوا ہے. عراق نے ایران کو, ایران نے عراق کو, کویت کو عراق نے, سعودی عرب ابھی یمن کی پسلی توڑ چکا ہے. تو سوچیں تو صحیح, کلمے پہ یونائٹ ہونا ہوتا تو یہ مسائل نہ ہوتے. یہ صرف فلسفے کے اندر موریلٹی کلاس کے فالو تھرو کے اوپر ہوتا ہے. اور سچ بتا رہا ہوں آپ کو, ٹونی بلیئر کوسوو پہنچ گیا تھا. نام کیا لگایا تھا اس نے؟ بائبل کی آیت کا. کون سی آیت پڑھی تھی؟ بک آف جان. موریلٹی کا برڈن لے کے, میرے اوپر برڈن آف موریلٹی ہے کہ میں کوسوو جاؤں. سوچیں تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آیتیں پڑھیں اپنی اپنی کتابوں کی اور جہاد کریں تو وہ کیا ہے لیڈرشپ اور نوبیل پرائز کے لیے کوالیفائی کریں. میں آیتیں پڑھوں تو آپ سب کانپ جائیں کہ وہی کوئی القاعدہ کا بندہ لگ رہا ہے. سر سوچیں تو یہ کیا ہو رہا ہے. This is a problem you and I are going to, and I'm not going to solve it. I admit my failure. I'm not going to solve it because my contemporaries are going to come in my way. I promise you this. But girls, you are going to solve it through your sons and your daughters. Boys, you are going to do this because I promise you, I'm going to be the first man through the wall. I'm going to be bloody. آپ کا مقابلہ مسلمانوں کے اس پیڈسٹل کے ساتھ ہے کہ اس کی کسٹوڈین شپ کی میرٹ سیٹ کریں, پریشر ڈال کے رکھیں مسجدوں کے اوپر, فتوے ایشو کروائیں کہ مفتی وکیل نہیں ہوتا, مفتی جج ہوتا ہے. آج کل کا مفتی وکالت کر رہا بیٹھ, وکیل تو مجھ جیسے بندے ہوتے ہیں. مفتی کب سے وکیل ہو گیا؟ مفتی کا مطلب یہ تھا بیٹا یو آر جج نا, فتوا ایشو کرو. مگر پاکستانی گورنمنٹ جو کہ ویٹ کر رہی تھی کہ فلسطین کے بعد مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے تھرو فتوے آئیں گے اور قوم روڈ کے اوپر آئے گی حرام اور حلال کا لفظ لیتے ہوئے, مگر کوئی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے بھی, آرمی نے بھی اور پولیٹیشینز نے بھی لوکل باڈی کاؤنسلرز کو نہیں اکٹھا کیا کہ اپنے اپنے ٹیمپریچر بتاؤ. سب نے کس کو اکٹھا کیا؟ علماء کو. سر سوچیں, سب کو پتا ہے کہ مفتی کا مطلب کیا ہوتا ہے سوائے پاکستانی یوتھ کے. You guys are not treating him as a judge that you have to better write down the verdict. اتنی زبردست کام کیے ہیں آپ لوگوں نے ہسٹری میں اس سب کانٹیننٹ کے. مفتیان کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی توہین صحابہ بل آپ لوگوں نے کیا نا. Come into politics. Our hand of power is going to unite us. طاقتور حکمرانوں کے نیچے قومیں یونائٹ ہوتی ہیں, کمزوروں کے نیچے نہیں قومیں یونائٹ ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا, انفیریورٹی کمپلیکس کے بندے آپس میں دو بھائی بھی ایک دوسرے کو کچا کہا جاتے ہوتے ہیں. یہ تب ختم ہوتا ہے جب حکمران ہائی سیلف اسٹیم کے اوپر. سو یہ آپ لوگوں کو میں موٹیویشن لیکچر نہیں دے رہا ہوں, آخرت کی وعدیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ نہ کیا آپ نے تو مجھ جیسا حال ہوگا آپ کا. 20 سال ضائع ہوئے. اگر وہ کوئی کالج میں آ کے مجھے یہ بتا دیتا نا جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں تو میری لائف کی ٹریجیکٹری اور ہوتی. میں سائیکالوجی کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتا, سیرا نکالتا میں سائیکالوجی میں سے, بایولوجی میں سے میں قرآن نکالتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ لوگوں سے میری امیدیں ہیں. میں گاؤں میں جاتا ہوں, قصبوں میں جاتا ہوں, لوگوں کو وہی بیسکس بتانی پڑتی ہے مجھے کہ بھیا بات سنو, تم جن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو ان لوگوں کے ساتھ میری ڈائریکٹ بات ہے اور وہ آپ لوگ ہیں. In 10 years from now, you guys will be in decision making roles. And if you are going to misinterpret, confuse اور اپنے آپ کو خود ڈاؤن کاسٹ کریں گے تو سوری پھر یہ آپ کا قصور ہے, یہ کسی اور بندے کا قصور نہیں ہے. کوئی مفتی صاحب نہیں بچائیں گے آپ کو آخرت میں, اللہ کی قسم آپ کو ٹانگا جائے گا. ایک سوال کر کے پھر بریک کر لیتے ہیں بیکاز اس کے بعد نماز پڑھ کے واپس تو لوگ کا پھر ڈسکشن ایک سوال ہے, پوری پریکٹیکلٹی کا سوال ہے, تھوڑا ڈریپ لگتا ہے, بٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کو موبلائز فلسطین کی کیس اسٹڈی کو لے لیتے ہیں, غزہ کے معاملے کو لے لیتے ہیں.
بہت عوام کو موبلائز ہونا چاہیے تھا ایز اے پریشر گروپ کہ علماء کو اس پیڈسٹل پہ لے کے آئے کہ چلو فتویٰ دو جی ہمیں پریکٹیکل ایکشنیبل کام کرنا ہے فلسطین کے لیے جنگ کی تیاری کرواؤ. اس کے جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ سی وہی کمپلین ہے جو طلحہ بھائی بیسیکلی میک کر رہے تھے کہ یہ کرنا کیسے ہے. اور اس میں ایک اور ایک مزید کیویٹ ہوتا ہے ہم لوگ میں پرسنل سیریسلی پریکٹیکل سٹیپس سر ابھی مفتیان نے کر کے دکھائے نا. توہین صحابہ بل کس نے پاس کرایا؟ نواز شریف نے. یہ جب زرداری یا بلاول بھٹو آئے تھے انیشیٹو لے کے, توہین صحابہ بل کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاست کرتے ہوتے تھے. اور یہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ تم نے بھی سیاست چھوڑنی نہیں ہے. اور یہ سیاست کا لفظ اردو میں نا ذرا پٹ گیا ہے, عربی میں اس کی اصطلاح مطلب پتہ کیا ہے؟ رول آف لا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوتے تھے. مسلمانوں کو ڈائریکٹ آرڈر کیا جا رہا ہے کہ سارے انبیاء سیاسی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا علماء جو ہیں نا وارث الانبیاء ہیں, تو سیاست کرو نا پھر بھائی. آپ اگر وارث الانبیاء ہیں تو آپ خانقاہوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر کے پیچھے چپ گئے ہیں؟ شاباش, روڈ پہ آئے, پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں آ رہے, دیکھیں مسجد ابھی نماز ہو رہی ہوگی, امامت کے لیے میں نہیں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. میں نے جتنی مرضی قرات سیکھی بھی ہو, جتنا مرضی میں حافظ ہوں, میں اگر امامت نہیں پکڑوں گا تو کسی ایسے بندے نے آنا جو مجھ سے جس نے قرات نہیں سیکھی, مجبوری ہے نماز تو پوری کرنی ہے. اسی کی سبب میں ایشو یہ آتا ہے کہ وہ جو پریکٹیکل کنسرنز ہیں کہ جو ایک ریئلٹیز میں ہم رہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں وارنٹ کے بغیر, یہاں پر میڈیا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کا. جی ہو جاتا ہے, بالکل بالکل ہو جاتا ہے. ڈرپوکوں کے لیے اسلام نہیں آیا ہوا, پہلی بات تو یہ. جہاد بعد میں آتا ہے, توکل پہلے آتا ہے. دنیا میں کسی نہ مسلمان نے آپ کو قتل کرنا ہے, نہ کافر نے, نہ کسی ایلین نے. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے جان نکالنی ہے. یہ جہاد سے بہت پہلے, کلمے سے پہلے آپ یہ پہلے سمجھ لیں کہ دیر از این ایکسٹرنل فورس. پہلے ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پتہ چلتا ہے جان بھی اللہ نے لینی ہوتی ہے اور عزت بھی اللہ نے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تیسری تو کوئی چیز بچی نہیں جس کے لیے ہم اتنے حارث ہوئے ہیں. اب یاد رکھیے گا, میں آپ کو یہ کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں. سیریسلی آپ سب کو بھی پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے, آپ کی بیٹی کو خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے گی, مصیبت میں ہوگی, کوئی بندہ پکڑا ہوگا, آپ کو کوئی محمدی مسلمان ہی چاہیے ہوگا. آپ کو دل میں برا جاننے والے وہ پلسیبو نہیں چاہیے ہوں گے کہ چلے ہم نے دیکھا تھا آپ کی بیٹی اغوا ہوتی ہوئی تو ہم نے کہا پولیس سے کال کریں, تو 15 جب تک آئی آپ کی بیٹی کو لے اڑا. اس وقت ہمیں کیوں حدیث یاد آتی ہے کہ بھائی اس کو ہاتھ سے پکڑو پہلے. اپنی بیٹیوں پہ ہمیں پورا کا پورا عمر بن خطاب ہر محلے میں چاہیے, اور جب لوگوں کی بیٹی باری آتی ہے تو سر نہیں, یہاں پہ تو کوئی کالی ویگو آ جائے گی. ایسے تو نہ کرو نا یار. یہ نہیں ہپوکریسی کی بات نہیں ہو رہی, خالی بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ کی. یاد رکھیے گا, اللہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے تھرو ہماری پاکستان کی بچی, میں ایکسپوز ہوں نا پبلک سے, ہمارا لڑکا جو 18 اور 30 کے بیچ میں, اس کی غیرت جس طریقے سے کرسٹل کلیئر ہو کے نظر آئی ہے مجھے, ہمارے بزرگان نے نہیں دکھائی. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی, دنیا کے غیر مسلم بھی روڈ پہ آ گئے ہیں فلسطین کے پیچھے. اب اور سمجھیں, کسی بھی جماعت اسلامی کی مثال, جماعت اسلامی کو اگر الیکشن جیتنا ہے نا تو دے نیڈ سم سورٹ آف اے ڈیٹونیٹر جو کہ ان کے فلاسفی کے اوپر عوام کو ایگریگیٹ کر رہا ہو, چاہے وہ سوشل لیول پہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ. اللہ تعالیٰ نے مفتیان کو, جیسے رمضان میں یا عید والے دن, جمعے والے دن مفتی صاحب کی طرح ایٹیٹیوڈ میں فرق آتا ہے نا, بیکاز ہی کین سی دی آڈینس. ہیئر فلسطین ہیز پلیسڈ دا ہول مینڈیٹ آن دا پلیٹ کہ تم 25 کروڑ مسلمانوں کی بات کر رہے ہو. میں 2 ارب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 5 ارب انسانوں کی بات کر رہا ہوں. سب کے سب تمہارے پیڈسٹل پہ آ گئے. All you have to do is take that first step.